بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ماہ رجب رواں دواں ہے اور کل ماہ رجب کا دوسرا جمعہ آ رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے دوستو، جن جن مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذاتی جائز خواہشات پوری ہو جائیں، آپ میں سے بہت سے ایسے مسلمان مجبور بہن بھائی ہوں گے جن کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوگی، کوئی نہ کوئی مراد ہوگی۔ اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے کہ اس موقع کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ایسے موقع سال میں بہت کم ملتے ہیں۔ سال میں بہت کم ایسے موقع آتے ہیں جن میں آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں جلد سے جلد اللہ کی بارگاہ میں پوری ہو سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے 4 ایسے نام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یقین کریں، اگر آپ جمعے والے دن یعنی ماہ رجب کے اس جمعہ کو بعد نماز عصر بیٹھ کر یہ 4 نام پڑھیں گے، یقین کریں بیٹھے بیٹھے آپ کی 4 بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک کے بعد ایک آپ کی حاجت پوری ہوتی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، پہلا نام ہے یا حیو۔ اللہ کا یہ نام بہت بڑی وسعت والا نام ہے، اور یا حیو کے ساتھ اگر کوئی یا قیوم ملا کے پڑھے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کا دوسرا نام ہے جو کہ اس وظیفے میں ہوگا، وہ نام ہے یا حلیم۔ اللہ کا تیسرا نام یا عزیز۔ اللہ کا یہ نام بھی بہت بڑی برکت والا ہے۔ عزت اور رزق اور حاجت کے لیے یا عزیز پڑھنا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یا کریم، اللہ کا یہ نام بھی بہت بڑا طاقتور ہے، اور جس کی کوئی بھی حاجت ہے تو وہ یا کریم کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ یا کریم کو کثرت سے پڑھنے سے بھی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، یہ الگ الگ ناموں کی فضیلتیں ہیں، یعنی یا حیو، یا حلیم، یا عزیز، یا کریم، ہر ایک نام کی آپ کو الگ الگ فضیلت بتائی ہے۔ ان کی ہزاروں فضیلتیں ہیں جو کہ وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، لیکن ذرا غور و فکر کریں، اگر یہ چاروں نام ایک ہی وظیفے میں آ جائیں اور جمعے کا دن ہو، رجب المبارک ہو، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی طاقتور والا عمل ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہو، 4 بڑی سے بڑی حاجتیں اپنے ذہن میں رکھ لو، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھو گے کہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ جب آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی یہ وظیفہ شیئر کرو گے۔ اب یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ ماہ رجب کے اس دوسرے جمعہ کو، ویسے تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ جمعے کا دن بہت زیادہ فضیلت اور برکات رکھتا ہے، تو عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن وظیفہ کرنا زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ اور اگر رجب کا مہینہ ہو، یعنی کوئی بڑا مہینہ ہو جیسے رجب، محرم، رمضان، یہ ایسے ماہ مبارک ہیں جو کہ بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، تو اگر بڑا مہینہ ہو اور بڑے مہینے میں جمعے کا دن آ جائے اور وظیفہ بھی اللہ کے ان پیارے ناموں کا ہو، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ نام کتنی زیادہ طاقت اور تاثیر رکھیں گے۔ تو جمعے والے دن بعد نماز عصر
آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، لیکن کم از کم 3 بار تو اپنے لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کے یہ 4 نام ہیں، یا حیو، یا حلیمو، یا عزیزو، یا کریمو۔ جس ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور کتنی بار پڑھیں گے؟ 300 بار۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ہر ایک نام کو 300 بار نہیں پڑھنا، بلکہ اس طریقے سے 300 بار پڑھنا ہے، یا حیو، یا حلیمو، یا عزیزو، یا کریمو۔ اس کو آپ 1 کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے، یا حیو، یا حلیمو، یا عزیزو، یا کریمو۔ اس کو 2 کاؤنٹ کریں گے، اور اسی ہی ترتیب کے ساتھ، اسی ہی طریقے کے ساتھ 300 بار اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب 300 بار پڑھائی مکمل ہو جائے تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ 3 بار سے زیادہ درود پاک پڑھ رہے ہیں شروع میں، تو آخر میں بھی جتنی تعداد آپ نے شروع میں پڑھی ہے اتنی ہی تعداد پڑھنی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شروع میں 10 بار درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے یہ نام پڑھ لیے، پھر آخر میں بھی آپ 10 بار ہی درود پاک پڑھیں، تو جب پڑھائی مکمل ہو جائے، آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اللہ کے بیچ میں اللہ کے یہ نام پڑھ لیے 300 بار، آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اب باری آتی ہے دعا مانگنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ بے شک ان پاک کلاموں کو پڑھ کر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ان وظائف کا اصل مقصد ہوتا ہی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ رب العزت کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نام اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی تعریف کی جائے تو وہ انسان خوش ہوتا ہے، تو یہ تو میرا رب ہے، کہ جب ہم اللہ کو اللہ کے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، یعنی مختلف صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے وہ مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کر کے اپنی 4 بڑی سے بڑی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھو، انشاءاللہ ایک کے بعد ایک حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔